بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1240 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47، 45، 46 and 47۔ چلے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا نخافو بلا شبہ ہم تو ڈرتے ہیں، ان یفرطا کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او ان یطغا یا یہ کہ وہ سرکشی کرے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تخافا تم دونوں مت ڈرو، اننی بلا شبہ میں، معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں سنتا بھی ہوں، و ارا اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا اور کہو، انا بلا شبہ ہم، رسولا ربک تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل پس تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبهم اور تو انہیں مت ستا، قد جئناک بآیہ تحقیق ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، میں ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلامتی ہے، علی من اس شخص پر جس نے اتبع الہدی ہدایت کی پیروی کر لی۔ ترجمہ یوں ہے، دونوں نے کہا، ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تم دونوں پر ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تیسری بات، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ اس نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چوتھی بات، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، ان کو تکلیفیں مت پہنچا۔ پانچویں بات، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی یعنی معجزہ لے کر آئے ہیں۔ چھٹویں بات، ایسے شخص کے لیے عذاب الہی سے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی ذمہ داری دی گئی اور اس سے متعلقہ ہدایات بھی دی گئیں، تو دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ، ہم تو آپ کے حکم کے مطابق فرعون تک پہنچ کر دعوت حق پہنچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری بات پہنچانے سے پہلے ہی ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھے، یا عین وقت جب کہ ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہوں کوئی اور شرارت نہ کرنے لگے کہ اس کی اپنی بک اور شرارت کی وجہ سے ہماری بات ہی وہ نہ سنے اور دعوت حق کا حق یہ ادا نہ۔ جب دونوں نے اس اندیشے اور خدشے کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس معاملے میں مت ڈرو، اس سلسلے میں اس حقیقت کو یاد رکھو کہ میں جس کام کے لیے تم دونوں کو بھیج رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم وہ جو بول رہے ہو میں اس کو سنوں گا، اور جو کچھ بھی معاملہ پیش آئے گا میں اس کو دیکھوں گا، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا روب اس کے دل میں ڈالوں گا جس سے تم اپنی دعوت کو پورا کر سکو گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 35 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا
انتما ومن اتبعکم الغالبون ومن اتبعکم الغالبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ نہ سکیں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے. تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو طرح کے خوف کا اظہار کیا. ایک خوف کا اظہار یہ کہ کہیں فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ نہ کر دے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیں سرکشی پر نہ اتر آئے اور آپ کی شان میں نامناسب کلمات نہ بکنے لگ جائے. یہاں یہ اشکال نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے کیوں خوف کا اظہار کیا. خوف طبعی چیز ہے, طبعی طور پر خوف کا ہونا کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو اپنی بشارتوں اور حوصلہ افزا باتوں سے دور کر دیا. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور نبی کا کام دعوت تھا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب ذوالجلال کا تعارف پیش کرنے کے بعد جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے جو تو نے انہیں ظلم کر کے قید کر کے رکھا ہے. ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ دعوت حق کے مشن سے میل نہیں کھاتا, میری مطابقت نہیں لگتی, لیکن حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام اور مشن صرف دعوت دین نہیں ہوتا. وہ ایک طرف مخلوق کو خالق سے ملانے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعوت دین کا کام کرتے ہیں, تو دوسری طرف مظلوم مخلوق کو ظالم مخلوق سے نجات بھی دلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو اہم مقاصد کے تحت فرعون کے دربار میں گئے تھے, ایک تو ایمان کی دعوت, دوسرے مظلوم بنی اسرائیل کی ظالم فرعون سے آزادی. نبیوں کے منصب سے مناسبت رکھنے والے افراد اور وہ ذمہ دار علماء اور ائمہ جو نبیوں کے وارث ہیں, ان کی ذمہ داری صرف امامت اور تعلیم و تعلم اور درس و تدریس نہیں ہے, بلکہ اس اہم ترین عظمت کے ساتھ ساتھ بلکہ ان اہم ترین عظمت والے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ سماج کے کمزور طبقات کی خدمت کریں اور سماج کے مظلوم طبقات کو ظلم و ستم سے آزاد کرنے کی عملی اقدامات کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.